أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے اور یہ مجلس 21ویں مجلس ہے۔ 20 مجالس ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جو جمعرات گزرا تھا اس میں سوال جواب کی مجلس نہیں ہو سکی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسی دن یعنی جمعرات کے دن ہی ہمارے آندھرا پردیش کے رابطہ مدارس کا جوڑ تھا، تو وہاں جانا بہت ہی ضروری تھا۔ جا کر آنے تک بہت کافی وقت ہو چکا تھا، تو اس لیے ویڈیو دینا دینے کا وقت نہیں مل سکا۔ اور آج جمعہ ہے، جمعرات کو اصل میں یہ مجلس نشر کی جاتی ہے، لیکن کل بھی میں سفر میں تھا تو اس لیے نہیں ہو سکا۔ تو آج جمعے کے دن یہ مجلس سوال جواب کی نشر کی جا رہی ہے۔ تو 20 مجالس ہمارے مکمل ہو چکے، آج 21ویں مجلس ہے۔ ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، کل 11 مسائل ہیں، اور سب سے پہلا سوال آج کل کے جو کہ ہندوؤں کی عید جو چل رہی ہے، تہوار جو چل رہا ہے گنیش کا، اس کے تعلق سے ہیں۔ یہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، بہت سارے لوگ ہندو لوگ گنیش کے پاس جو لڈو رکھتے ہیں اس کو خریدتے ہیں، خرید کر برکت کے طور پر اپنے پڑوسیوں کو محلے میں بانٹتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ لڈو کسی مسلمان کے گھر میں بھی آتا ہے، تو اس لڈو کا کھانا مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ تو یہ قرآن کے اندر اس کا حکم صراحت سے موجود ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پر دی گئی ہو جائز نہیں ہے۔ چاہے جانور ذبح کریں یا کوئی اور چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کھائیں گے تو پھر قرآن کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ شریعت ہمیں جن کاموں سے روک رہی ہے ان کاموں کو ہم کرنے والے ان کاموں کے مرتکب ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کے گھر میں لڈو آتا ہے تو سب سے پہلی بات تو ان سے محبت سے کہہ دیں کہ بھئی یہ ہم نہیں لیں گے، کسی بھی طریقے سے۔ اگر ان سے کہنا مناسب نہیں ہے، اگر کہیں گے تو وہ برا مان جائیں گے، تو ایسی حالت میں وہ لڈو لے کر کسی مخلوق کو کھلا دیں تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ یہاں تو لڈو کا سوال کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کھانا وغیرہ بھی لوگ کھلاتے ہیں۔ تو کھانا کھلاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان شریک بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ چندہ بھی دیتے ہیں گنیش کے تہوار میں۔ تو یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس میں ہم کتنے بھی ہیلے بہانے کر لیں، یہ ہیلے بہانے بس اپنے لیے، شریعت کے نظر میں یہ تمام باتیں ہیلے بہانے، یہ تمام چیزیں نہیں چلتی۔ تو اس لیے چندہ دینا، لڈو کھانا، یا پھر وہاں کا کھانا وغیرہ کھانا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں، حرام ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا، غسل واجب ہونے کے بعد
غسل کرنے کے لیے آدمی بیٹھا، شرمگاہ کے اندر پانی نہیں پہنچا تو غسل ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں جو ہے سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ بھئی شرمگاہ کا باہر کا حصہ اور اندر کا حصہ، اندر کا حصہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے اعتبار سے پیشاب کی جو نالی آتی ہے، یہ سمجھو پیشاب کی نالی، یہ اوپر کا حصہ، اور اس کا اندر کا جو سوراخ رہتا ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے اس کے اندر کا حصہ۔ اسی طریقے سے پاخانے کا راستہ ہے، ایک ہے اوپر کا یعنی کہ ظاہری حصہ اوپر والا، اور ایک ہے جس راستے سے پاخانہ نکلتا ہے وہ سوراخ اس کے اندر کا حصہ۔ تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ بھئی اگر غسل تم پر واجب ہو جائے تو تم کیا کرو، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک پورا بدن جو ہے، پورے بدن پر پانی بہا دو، غسل کرو۔ اگر اس کے درمیان میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ بھیگنے سے رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوتا۔ غسل نہیں ہوا تو وضو نہیں، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں، نماز نہیں ہوئی تو کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے پورے بدن کو بھگانا، پورے بدن پر پانی بہانا بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں جو ہے جو بتایا گیا ہے وہ صرف ظاہری حصے میں، اندر والے حصے میں نہیں۔ مثال کے اعتبار سے وضو کرتے ہیں ہم لوگ، وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں: چہرہ دھونا، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنے سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنے تک دھونا۔ یہ 4 جو ہے فرائض ہیں۔ اب چہرے میں آنکھ آ گیا، ناک آ گئی، منہ آ گیا۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی تینوں چیزیں جو ہیں چہرے میں داخل ہیں تو اس لیے کیا کریں گے، اندر تک جو ہے دھوئیں گے۔ اب یہ سوچ کے جو ہے آنکھ میں اندر پانی ڈال رہا ہے تو یہ جو ہے شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ بدن کا جو ظاہر حصہ ہے اس کو دھونا ہے، شرمگاہ کے اندر کا حصہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، اس لیے کہ اگر شرمگاہ کے اندر کا حصہ دھونا اگر ضروری ہوتا تو پھر انسانوں کے لیے کتنی جو ہے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اندر کا جو حصہ ہوتا ہے بدن کے اندر کا بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ اگر اس پر پانی ڈالتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی پانی اندر پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر پہنچ بھی گیا تو بار بار پانی پہنچنے سے، ہاتھ لگنے سے وہ حصہ جو ہے اندر کا زخمی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے شریعت ان چیزوں کی طرف ان چیزوں کا حکم نہیں دیتی، اس لیے کہ اس میں جو ہے انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے استنجا کے لیے ہم جاتے ہیں تو صرف ظاہر حصہ ہم دھوئیں گے، ایسا نہیں کہ بھئی اندر کا حصہ بھی دھونا ہے، ایسا نہیں۔ شرمگاہ کے اندر کا حصہ دھونا کوئی ضروری نہیں، اوپر کا حصہ دھو لے تو ہمارا جو ہے غسل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی آدمی پیشاب ٹیسٹ کرا لے کسی مجبوری سے تو کیا پیشاب ٹیسٹ کرانے سے اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی پیشاب ٹیسٹ کرانے سے غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ وضو کو جو چیزیں توڑنے والی ہیں ان چیزوں میں سے ایک پیشاب کا نکلنا، تو پیشاب اسی وقت ٹیسٹ ہو سکتا ہے پیشاب کا جبکہ وہ پیشاب ہمارے بدن سے نکلے۔ تو پیشاب ٹیسٹ اگر کوئی آدمی، یورین ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے، اگر کرائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ
عبارت اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں جو ہے حدیث میں جو فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے بڑے آدمی کی طرف نگاہ نہ ہو۔ مثال کے اعتبار سے میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو میں میرے سے اوپر یعنی کار والے کی طرف نگاہ نہیں کروں گا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کار والے کے اوپر نگاہ جائے گی تو ہمارے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہوگی، بلکہ ہماری نگاہ کس کے اوپر ہو؟ ہمارے سے چھوٹے سائیکل والے کے اوپر ہو۔ اگر سائیکل والے کے اوپر نگاہ رہے گی تو پھر جو ہے ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر ہمارے دل میں آئے گی، اس کی اہمیت اور اس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سٹائل کٹنگ کرانا کیسا ہے؟ یعنی کہ سٹائل کٹنگ کا مطلب سائل جو سوال کر رہے ہیں کہ سر میں ایک جگہ بال چھوٹے ایک جگہ بڑے کرنا، یہ مطلب ہے جو کہ آج کل چل رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بہت شوق سے کراتے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں ان کو کیا جو ہے لذت ملتی ہے، کیا خوشی ان کو ملتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ شریعت اس سے بالکل منع کرتی ہے کہ بال کیسے جو ہے کاٹا جائے، نیچے بھی اوپر بھی سب جو ہے برابر ہوں، اوپر نیچے کوئی فرق نہ ہو، نیچے چھوٹے اوپر بڑے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے شریعت میں جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی خون ٹیسٹ کرا لے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو خون ٹیسٹ جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے کہ خون ٹیسٹ کرانے سے ہمارا وضو ٹوٹے گا یا نہیں، تو اس کا جواب شریعت یہی دیتی ہے کہ بھئی خون ٹیسٹ اگر کرانا چاہے تو خون جو نکالا جا رہا ہے کتنی مقدار میں، کیا اتنی مقدار میں خون نکل رہا ہے کہ جب کہ آدمی کے بدن پر کوئی زخم آ جائے، مار لگ جائے تو خون وہاں سے نکل کر بہہ جائے، ڈھل جائے خون۔ اگر اتنی مقدار میں نکل رہا ہے خون ٹیسٹ کے لیے تو وضو ہمارے اوپر ضروری۔ اور عام طور سے خون ٹیسٹ جب کرتے ہیں تو خون جو جتنی مقدار میں نکالتے ہیں وہ زیادہ ہی مقدار میں نکالا جاتا ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ خون ٹیسٹ اگر کوئی آدمی کرائے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے وضو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ یورین ٹیسٹ کراتے ہیں، یورین ٹیسٹ کرانے سے بھی وضو ٹوٹے گا اور خون ٹیسٹ کرانے سے بھی وضو ٹوٹے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنا، اس میں جو ہے دو باتیں ہیں، ایک جائز کی بات ہے اور ایک جو ہے ادب کی بات ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ بھئی ایک جو ہے فتوے کی بات ہے اور ایک جو ہے تقوی والی بات ہے۔ تقوی والی بات یہی ہے کہ بھئی چپل چھوڑ کر، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں، چپل چھوڑ کے ہم جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ بھئی جہاں چپل پہننا پڑتا ہے، جیسا کہ بہت سارے جو ہے جگہوں پر کیا ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے الگ سے کوئی جگہ متعین نہیں ہوتی، الگ سے کوئی انتظام نہیں رہتا، چاہے قبرستان میں ہو یا پھر جو ہے کہیں دوسری جگہ پر۔ آج کل تو کچھ جو ہے مساجد میں، شہروں میں الحمدللہ اس کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ مسجد کے باہر دائیں طرف، بائیں طرف جو ہے، پیچھے کی طرف کہیں ایک جگہ جو ہے جنازے کے لیے ایک حال بنایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے آرام کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں اس کا انتظام نہیں ہے، وہاں جو ہے کھلے میدان میں یا پھر جو ہے سڑک پہ نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی جس زمین پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین کیا
उस ज़मीन के ऊपर नंगे पैर खड़ने से पैर हमारा जलेगा या नहीं। अगर जल रहा है पैर जिससे हमें तकलीफ होती है तो उस वक्त हमें शरीयत क्या कहती है, चप्पल पहनकर हम नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि चप्पल के नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों भी पाक हो। नीचे का हिस्से का मतलब जो सड़क से, बाजार से, रास्ते से जो है लगा रहता है, ये नीचे का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा, पैर के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये। तो अगर कोई आदमी जनाजे की नमाज चप्पल पहनकर पढ़ना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि नीचे का हिस्सा भी ऊपर का हिस्सा भी पाक हो। नहीं, अगर पहनकर नमाज नहीं पढ़ रहा है, चप्पल छोड़कर, जूता छोड़कर उसके ऊपर खड़कर नमाज पढ़ रहा है तो ऊपर का हिस्सा पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। पहनकर अगर नमाज पढ़ना चाहे जनाजे की तो नीचे का और ऊपर का दोनों का हिस्सा पाक होना ज़रूरी है। नहीं, चप्पल खोलकर, जूता खोलकर उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है तो फिर जो है ऊपर का हिस्सा पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक जो है साथी सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब, छोटे बच्चे जो कि दूध पीने वाले हैं, अगर वो कपड़ों में पेशाब कर दें तो कपड़ों का हुक्म क्या है? तो इसमें जो है कोई शक की बात नहीं है। बच्चे अगर पेशाब कर दें तो वो हिस्सा कपड़ा का नापाक। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, छोटे बच्चे अगर पेशाब कर दें तो कपड़ा हमारा नापाक नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चों का पेशाब भी वैसे ही नापाक जैसा कि बड़े लोगों का पेशाब नापाक। हाँ, इतनी जो है गुंजाइश दी गई है कि बड़े लोगों का पेशाब अगर लग जाए तो उसको धोने में कुछ मुबालगा करेंगे, यानी कि लगड़ कर 3 मरतबा, 4 मरतबा, फ़िक़ह की किताबों में तो 7 मरतबा धोने का जिक्र है। इतना जो है लगड़ कर धोएंगे। लेकिन आजकल जो है बहुत सारे साबुन हैं और इसी तरीके से सरफ है या फिर जो है लिक्विड ऐसे आ चुके हैं कि नापाक कपड़ा अगर धोना चाहे तो एक ही मर्तबे में वो नापाकी जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये आजकल जो है ऐसी चीज़ें जो है ईजाद हो चुकी हैं। तो यहाँ मसला यही है कि भाई छोटे बच्चे अगर पेशाब करें तो भी कपड़ा जो है नापाक हो जाएगा। ये ना सोचें कि भाई नापाक नहीं हुआ या फिर नापाकी लगी हुई है, हल्की नापाकी, उस पर जो है मसाह कर लिया जाए, भीगा हाथ उस पर फेर दिया जाए तो पाक हो जाएगा। ऐसा मसला नहीं है। उसको भी बड़े लोगों का पेशाब अगर लग जाए तब भी धोना पड़ेगा, छोटे बच्चे का अगर पेशाब लग जाए तब भी धोना पड़ेगा। लेकिन धोने में कुछ जो है शरीयत छूट दे रही है कि बड़े लोगों का अगर पेशाब लग जाए तो मुबालगे के साथ धोएंगे, छोटे बच्चे का पेशाब लग जाए तो 1 मरतबा पानी अगर बहा दिया तो भी कपड़ा जो है पाक हो जाए। ये इतनी जो है गुंजाइश है। शरीयत हमें जिस मसले में जितनी गुंजाइश देती है उस मसले में हम उस गुंजाइश को ही लेंगे। अपने तौर से ज़्यादा जो है हम सहूलत पैदा नहीं करेंगे। इससे जो है हमारी आखिरत जो है बर्बाद हो जाएगी, हमारे आमाल तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे अक़ल के घोड़े हम नहीं दौड़ाएंगे, शरीयत जो कहती है उस पर हम अमल करेंगे। इसी तरीके से एक साथी जो सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब, कहीं अगर निकाह हो रहा है, निकाह में लड़के वाले और लड़की वाले दोनों मिलकर पैसा डालकर दावत करें तो क्या इससे वलीमे की दावत मुकम्मल हो जाएगी? वलीमे की दावत का जो हुक्म है वो मुकम्मल हो जाएगा? तो आजकल जो है ये फैशन हो रहा है कि शादी करते हैं, लड़के वाले भी आधा, लड़की वाले आधा, या फिर जो है लड़के वाले 60 और लड़की वाले 40, या फिर जो है लड़के वाले 70 और लड़की वाले 30, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि लड़के वाले 30-40, लड़की वाले 70-60, इस तरह जो है पैसा डालकर, या फिर जो है कहीं कहीं 50-50 भी होकर दावत करते हैं। ये जो है आम होता जा रहा है और लोग क्या समझते हैं कि भाई दोनों मिलकर कर दिए, वलीमा हो गया। ये सब जो है शरारतें हैं लड़के वालों के, जान छुटाना चाहते हैं। तो इससे जो है हमारी वलीमे की दावत
پوری نہیں ہو سکتی۔ ولیمہ جو مسنون ہے، سنت ہے، وہ کب ہے کہ شب زفاف گزرے، یعنی کہ پہلی رات گزرے اور صحبت ہو، اس کی خوشی میں دوسرے دن ہم کو ولیمے کی دعوت کرنا ہے۔ نہیں، اگر کوئی آدمی نکاح ہو گیا، نکاح ہوتے ہی لڑکے والے خود جو ہے اپنا مکمل پیسہ ڈال کر اسی دن ولیمے کی دعوت کر رہے ہیں تو بھی دعوت ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کام جو کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر آج کل جو چل رہا ہے کہ بھئی لڑکے والے لڑکی والے دونوں مل کر جو ہے پیسہ لگا کر ولیمے کی دعوت کریں، لڑکی والوں پر ولیمے کا کوئی جو ہے بوجھ ہی نہیں ہے، بوجھ ہی نہیں ہے۔ اب ان کے پاس پیسہ لینے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ ولیمے کا جو بوجھ ہے، بوجھ نہیں، جو سنت قرار دے دیا گیا ہے، بوجھ اگر کہیں گے تو پھر جو ہے بات غلط ہو جائے گی۔ سنت قرار دے دیا گیا ہے ولیمے کی دعوت، وہ کس کے اوپر؟ لڑکے والے کے اوپر، لڑکے کے اوپر یہ سنت ہے۔ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اپنی شادی ہو گئی، ایک نئی دلہن اپنے گھر میں آئی ہے، تو اس خوشی میں ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو بلا کر ولیمے کی دعوت کریں گے۔ اس میں جو ہے دو مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ بھئی نئی جو ہے دلہن ہمارے گھر میں آئی ہے، پہلی رات گزر چکی، تو اس کی خوشی میں ہم جو ہے دعوت کر رہے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ چھپی ہوئی ہے، دعوت کو کیوں جو ہے ولیمے کی دعوت کرنے کا کہا گیا کہ بھئی معاشرے میں پتہ چل جائے کہ بھئی فلانے آدمی کی شادی ہو چکی، فلانے آدمی کی شادی ہو چکی اور اس کا ولیمہ بھی ہو چکا۔ بعد کے لوگ جو ہے دھوکے میں نہ پڑیں کہ بھئی ایک گھر میں جو ہے ایک لڑکا ہے اور کنوارا ہے، ہم اگر ہمارے گھر میں بچے ہے تو چلو اس سے رشتہ مانگتے ہیں، یہ دھوکے میں لوگ نہ پڑیں۔ اس لیے شریعت جو ہے یہ حکم لگائی ہے، ولیمے کو سنت قرار دے دیا گیا، لڑکی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ اور آج کل جو ماحول بنتا جا رہا ہے کہ بھئی لڑکی والوں کے اوپر ہی سب سے زیادہ بوجھ، لڑکے والے کیا کریں گے؟ لڑکی والے 3 دعوتیں کریں گے، شکرانے کی دعوت، نکاح کی ناشتے کی دعوت، نکاح کے دن دوپہر کی دعوت، 3 دعوتوں کا بوجھ ان کے سر پر، اور لڑکے والے صرف ولیمے کی دعوت۔ یہ جو ہے تمام ماحول میں معاشرے کے اندر ایک خراب جو ہے میسیج چلا گیا ہے، اس کو جو ہے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے اکابر، چاہے جمعیت علماء کے اکابر ہوں یا پھر جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابر ہوں، دونوں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھئی اپنے شادیوں کو سادگی کے ساتھ کریں، خرچ جتنا ہو سکے کم سے کم کریں، لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالیں، عین نکاح کے وقت میں لڑکے والے پہنچیں اور نکاح ہو جائے تو بس کھجور یا پھر کوئی بسکٹ وغیرہ کھلا کر جو ہے مجلس کو جو ہے فارغ کر دے مجلس والوں کو، اس کے بعد فوراً جو ہے دوسرے دن ولیمے کی دعوت رکھ لے۔ یہ جو ہے سادگی ہے، کتنا جو ہے اس میں لڑکی والوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ اب شادی کسی کے گھر میں لڑکا ہے تو پیدا ہوتے ہی اب وہاں سے ہی جو ہے جیسے ہی لڑکا پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں، فوراً جو ہے حساب شروع ہو جاتا ہے، کیسے کرنا، کیا پڑھانا۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شادی کا بھی لوگ ذہن میں رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہو کہ بھئی ہمارے گھر میں ہم اپنے بچے کے لیے دلہن لائیں گے تو نیک سیرت لائیں گے، اچھے دیندار گھرانے سے لائیں گے، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، مال سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس بچی کو ہم کیا کریں گے؟ دیندار ہو، ایسی بچی کو ہم جو ہے اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ یہ جو ہے سوچیں، ایسا نہیں سوچیں گے بھئی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو ہم اس کو اچھا پڑھائیں گے، اس کے بعد جو ہے بڑے گھرانے کی بچی سے جو ہے شادی کریں گے اور جہیز میں لاکھوں روپئے لیں گے، کئی جو ہے گرام سونا لیں گے، کئی گرام نہیں، اب تو جو ہے کلو کے حساب سے ہو رہا ہے، پاؤ کلو، آدھا کلو، اس طرح
یہ تمام چیزوں کو جو ہے ختم کرنا پڑے گا، تبھی جا کر امت کے اندر کچھ جو ہے سدھار پیدا ہوگی، ورنہ تو پھر جو ہے آنے والی نسل، اس نسل کے لیے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زندگیوں میں نکاح کرنا بہت آسان تھا، زنا کرنا بہت ہی مشکل۔ آج زمانہ الٹا ہو چکا، نکاح کرنا آج بہت ہی مشکل، زنا کرنا بہت آسان۔ کیوں؟ نکاح کو جب ہم نے مشکل بنایا تو زنا عام ہو گیا۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی شادیاں ہوں یا اپنے بچوں کی شادیاں ہوں سادگی کے ساتھ کریں، سنت کے مطابق کریں، اس سے انشاءاللہ زندگیوں میں برکتیں رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، غیر مسلم کو نمسکار کہنا کیسا ہے؟ یہ نمسکار جو ہے سنسکرت کا ایک ورڈ ہے، لفظ ہے، جملہ ہے۔ اس کا اگر اردو ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب شرکی الفاظ میں نکلے گا۔ اس پر جو ہے ہمارے اکابر کے فتاوے موجود ہیں، یا پھر جو ہے آپ چاہیں تو دارالعلوم کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، وہاں جو ہے فتویٰ موجود ہے کہ اس کا اگر اردو ترجمہ کریں گے تو مطلب کیا نکلے گا؟ شرکی الفاظ سے ہی مطلب نکلے گا، اور مسلمان کے لیے ہر وہ جملہ جس میں شرک کا شائبہ ہو زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ کسی کو بھی نمسکار نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے آخری مسئلہ ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا یا سلام وہ کرے تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ چاہے آپ ناراض ہوں، آپ کا دل چھوٹا ہو رہا ہو، یا آپ ہم سے یا علماء سے بدظن ہو رہے ہوں، کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ علماء مفتیان کتنا بتائیں گے، شریعت میں جتنی گنجائش ہے اتنی ہی گنجائش آپ کو دے سکیں گے، اپنے طور سے گنجائش نہیں دے سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے پر اختلاف رہتا ہے کہ بھئی غیر مسلموں کو کیوں سلام کرنا جائز نہیں، اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا کیوں جائز نہیں؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے جب اس کی اجازت نہیں دی تو ہم اور آپ اس کے پر چرچا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو شریعت ہمیں جو کہتی ہے اس پر ہی ہم کو کاربند رہنا ہے، اور شریعت کے کسی مسئلے پر ہم جو ہے چوں و چرا نہیں کریں گے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے ایسے جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ بھی اسلام سے تعلق نہیں۔ وضو کے فرائض اگر پوچھے جائیں جواب نہیں دے سکیں گے، غسل کے فرائض پوچھیں جواب نہیں ان کے پاس، لیکن ان مسئلوں پر بحث کریں گے۔ کچھ ابھی جو ہے پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے، شاید ہمارے ہی آندھرا کا ویڈیو ہوگا، وہ تیلگو میں آدمی جو ہے مسلمان بول رہا ہے کہ یہ گنیش کی جو عید ہے، پولیس کی طرف سے جو ہے ان کو کہا گیا کہ بھئی شہر میں صرف 40 مورتیاں آپ لوگ رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے۔ تو کھڑے ہو گئے ایک مسلمان، بہت زیادہ جو ہے وفادار بن رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں 40 کی اجازت دیتے ہو، 400 کی اجازت دو، 4000 کی اجازت دو۔ کیا لوگوں کا ذہن بن رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے اختلاف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں، ایمان ہمارا کس پر ہے، عقیدہ ہمارا کیا بن رہا ہے۔ پورا جو ہے آدمی ان کی طرفداری کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے، ہم ساتھ دیں گے۔ کیا ساتھ دیں گے بھی؟ شرک ہے وہ، ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کی ہرگز معافی نہیں ہو سکتی۔
اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے مسلمان بن کے بہت بڑے جو ہے وفادار بن کے اسلام کے ٹھیکیدار بن کے جا رہے ہو. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ جو ہے کتنے بھی حالات بگڑ جائیں لیکن ہمیں شریعت شرک کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی ہے. کتنے بھی حالات خراب ہوں، چاہے ہماری جان نکلتی ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہم لوگوں کو اسلام کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے. آج ہم جو ہے بڑے بننے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ دیں گے. عزت کا دینا ذلت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کے لیے بڑا بننے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، ایسے جو ہے گرا کے پٹخ کے ماریں گے کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. عزت اور بڑا پن یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر عزت ہم چاہتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں ہم کو رہنا ہے، اسی میں عزت ہماری. اسلام کے دائرے سے نکل گئے تو اس میں ذلت ہی ذلت ہے. کتنا بھی آپ کوشش کر لیں عزت نہیں مل سکتی آپ کو. تو اس لیے ان مسائل کو جو ہے اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے نہ سوچیں. بس شریعت نے حکم لگا دیا ہے تو وہ فیصلہ ہمارے لیے. اس کے آگے جانا تو دور کی بات، سوچیں گے بھی نہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. مسلمان کا یہی مطلب ہے، تابعداری کرنے والا، شریعت کے ہر حکم کو ماننے والا. اسی کو جو ہے مسلمان کہا جاتا ہے. منمانی طریقے سے زندگی گزارنے والے کو مسلمان نہیں کہا جاتا. تو اس لیے غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں. غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں. ہاں، گنجائش یہاں تک دی جا رہی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کرے تو ہم اس کے جواب میں وعلیک، بس وعلیک اتنا ہی جواب دیں گے. سلام کا جواب، سلام کے الفاظ نہیں دہرائیں گے. وعلیک، تم پر بھی. اس کے بعد کیا ہے تم پر، وہ ہم ظاہر نہیں کریں گے. وعلیکم السلام کا مطلب کیا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اس کا جواب کیا ہے، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. اب ہم جو ہے سامنے والے کو جواب کیا دیں گے، وعلیک. اتنی جو ہے ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے تو اتنے ہی اندر ہم رہ کر زندگی گزاریں، اپنے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کا فائدہ ہے. اگر ہم نے جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور بہت زیادہ وفادار بن رہے ہیں اور ٹھیکیدار بن رہے ہیں اسلام کے، تو اس سے کام نہیں چلے گا. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے. آج کل جو لوگ بھی سوشل میڈیا پر آ کر اسلام کے بارے میں جو کہتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں. پہلے مسلمان کو ضروری ہے کہ مسلمان اسلام کو سمجھے. آج ہندو سمجھ رہا ہے لیکن مسلمان کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے اس کو جو ہے اپنے شریعت کے بارے میں موٹی باتیں بھی معلوم نہیں. موٹی باتیں بھی معلوم نہیں. اتنا جو ہے مسلمان گرا ہوا ہے، اتنا مسلمان جو ہے ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. پتہ نہیں بس کس جو ہے خواب و خیال میں لوگ جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں. کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا، زندگی کس لیے، کمانے کے لیے. کمانا کس لیے، کھانے کے لیے. بس یہی ایک زندگی جو ہے بنی ہوئی ہے ہماری. تو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اسلام کو سمجھیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھیں، تب جو ہے بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ پھر جو ہے ایسے ہی اعتراضات ہوتے رہیں گے. تو یہ جو ہے آج کے کل جو ہے سوالات تھے، ان کے جوابات میں نے دے دیے ہیں. تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ ہم جو ہے پورے ملکی اعتبار سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس میں آپ کی جو ہے سہارے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنا جو ہے ہمارے چینل کو آگے بڑھائیں گے، اس کی اشاعت کریں گے، وہ کام اتنا ہی آسان ہمارے لیے ہو جائے گا. تو اس لیے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے جو ہے آگے بڑھنے میں حصہ دار بنیں.
اس کو جو ہے دوسروں سے بھی شیئر کرتے رہیں، سبسکرائب جو ہے خود بھی کریں، دوسروں سے بھی کرائیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو جو ہے لگاتار دیکھتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری دینی معلومات حاصل ہو جائیں گی، دینی معلومات اس سے جو ہے بہت ساری حاصل ہو جائیں گی۔ ابھی جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول کی مناسبت سے ایک 5-6 ویڈیوز جو ہے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے اوپر آئیں گی، لمبی نہیں رہیں گی، بس مختصر 5 سے 10 منٹ کا جو ہے ویڈیو رہے گا۔ اس میں کم سے کم ہم کو جو ہے اتنا تو جو ہے ان ویڈیو سے سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اندر کی نہیں باہر کی زندگی میں بھی جو موٹی زندگی ہے اس کو تو ہم کو جو ہے سیکھنا ہے۔ تو اس ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اس کے اوپر جو ہے کچھ ویڈیوز آئیں گے، آپ تک پہنچائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور سیرت کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیرت میں بڑی برکت چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے اکابر کا جو ہے معمول ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے کسی کو کوئی پریشانی آتی، کوئی دقت محسوس ہوتی تو ہمارے اکابر کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے تو ان کا وہ غم جو ہے ہلکا ہو جاتا تھا۔ تو سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکت والی چیز ہے، تو اس لیے کچھ جو ہے باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی، آپ جو ہے اس کو سن کر ان باتوں کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔